السلام علیکم دوستو خوارزمی سلطنت کے حکمران سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے ایک بیٹے جلال الدین خوارزم شاہ تھے۔ جب چنگیز خان نے خوارزمی سلطنت پر حملہ کیا تو مسلمانوں کی طرف سے منگولوں کے خلاف جنگ کی قیادت وہی کر رہے تھے۔ وہ منگولوں سے لڑتے پھرتے سینٹرل ایشیا سے افغانستان پہنچے اور افغانوں کو منگولوں کے خلاف جنگ کے لیے اکٹھا کرنے لگے۔ افغانوں نے ان کی آواز پر لبیک کہا کیونکہ ان کے نزدیک چنگیز خان ایک طاقتور حملہ آور تھے جن سے مقابلے کے لیے بڑا اور تگڑا اتحاد چاہیے تھا۔ افغانوں کے نزدیک جلال الدین خوارزم شاہ کی سرداری تسلیم کرنا چنگیز خان کی غلامی سے کہیں بہتر تھا اور انہوں نے اسی آپشن کو چن لیا۔ چنانچہ جلال الدین کے پاس جلدی 80,000 کے قریب فوج جمع ہو گئی جس میں زیادہ تر افغان جنگجو ہی شامل تھے۔ اسی فوج کے ساتھ جلال الدین نے غزنی میں ڈیرے ڈال لیے اور چنگیز خان کی فوج کا انتظار کرنے لگے۔ لیکن دوستو جب جلال الدین منگولوں سے نمٹنے کی تیاری کر رہے تھے تو اسی وقت بہت سے افغان اپنے طور پر بھی منگولوں کی ٹولیاں اور ان کے چھوٹے چھوٹے لشکروں کا سامنا کر رہے تھے۔ منگول افغانوں کے جس قلعے پر بھی حملہ کرتے تھے وہاں سے افغان انہیں بہت شدید مزاحمت دیتے تھے۔ سب سے زیادہ مزاحمت بامیان میں ہوئی جہاں چنگیز خان کا پوتا مگیتوگین تیر لگنے سے مارا گیا تھا۔ چنگیز خان کو اپنے پوتے کی موت کا اس قدر صدمہ ہوا کہ وہ خود بامیان پہنچے اور قلعہ فتح کر کے ایک ایک شہری کو قتل کر دیا، حتیٰ کہ وہاں موجود کیڑے مکوڑے اور جانور تک ڈھونڈ کر ختم کر دیے گئے۔ دوستو اب یہیں ان کا مقابلہ جلال الدین خوارزم سے ہونا تھا جن کے پاس 80,000 کا لشکر تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں چنگیز خان کو اپنی طاقت اور جلال الدین کی صلاحیتوں کے بارے میں کافی غلط اندازہ ہو گیا۔ انہوں نے جلال الدین کے 80,000 کے مقابلے میں خود جانے کے بجائے اپنے ایک کمانڈر کی قیادت میں صرف 40,000 کے منگول لشکر کو روانہ کر دیا۔ چنگیز خان نے افغان فوج کی طاقت کے بارے میں جو غلط اندازہ لگایا تھا وہ چونکہ نہایت غلط تھا سو انہیں بہت مہنگا پڑا۔ 1221 میں افغان صوبے پروان میں ان دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا اور اس ٹکراؤ میں منگولوں کو اپنی تاریخ کی ایک بدترین شکست ہوئی۔ ایسی شکست کے ہر میدان مارنے والی منگول فوج لاشیں چھوڑ کر میدان سے بھاگ گئی۔ سکندر اعظم کی موت کے تقریباً 2000 برس بعد یہ پہلا موقع تھا کہ تاریخ کے ایک اور بڑے فاتح کو افغانستان میں شکست ہو گئی تھی۔ اس شکست کی خبر جب چنگیز خان کے کیمپ تک پہنچی تو انہیں اپنی غلطی کا بھرپور احساس ہوا۔ اسے سدھارنے کے لیے انہوں نے اپنی پوری فوج کو ساتھ لیا اور جلال الدین خوارزم شاہ کے تعاقب میں چل نکلے۔ چنگیز خان کی کمان میں منگول فوج نے پنجاب میں دریائے سندھ تک جلال الدین کا تعاقب کیا۔ جلال الدین نے چنگیز خان کی قیادت میں آنے والے بڑے منگول لشکر کا بڑی بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن آخر کار جب وہ ان کے گھیرے میں آنے لگے تو انہوں نے دریائے سندھ میں چھلانگ لگا کر جان بچا لی۔ چنگیز خان اپنے فاتح لشکر کے ساتھ واپس افغان علاقے میں چلا گیا، لیکن دوستو یہ کارروائی بھی افغانوں کے ہاتھوں منگولوں کی شکست کا داغ نہ دھو سکی۔ اس شکست نے منگولوں کے زیر کنٹرول تمام مسلمان علاقوں میں آزادی کی ایک نئی امید جگا دی کہ اگر جلال الدین خوارزم اپنے افغان لشکر کے ساتھ چنگیز خان اور منگولوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ افغانستان اور سینٹرل ایشیا کے بہت سے شہروں میں بغاوت ہو گئی اور عوام نے ان شہروں میں موجود منگولوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ جواب میں منگولوں نے بھی ان شہروں کو تخت و تاراج کرنا شروع کر دیا جہاں ان کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ افغان شہر غزنی، بلخ اور ہرات بھی برباد کر دیے گئے۔ ان واقعات کے چند برس بعد 1227 میں چنگیز خان کی موت ہو گئی۔ اس کی موت کے بعد افغانستان کا سیاسی منظرنامہ ایک بار پھر بدل گیا۔ چنگیز خان کی سلطنت اس کی اولاد میں تقسیم ہو گئی اور ساتھ ہی افغانستان بھی ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ افغانستان کا کچھ شمالی مشرقی علاقہ چنگیز خان کے ایک بیٹے چغتائی خان کو ملا اور باقی سارا علاقہ ان کے پوتے ہلاکو خان کی ایل خانی سلطنت کے حصے میں آیا۔ منگول تقریباً 1350 تک افغانستان پر حکومت کرتے رہے اور اس عرصے میں افغانستان منگولوں کی پھیلائی ہوئی تباہی سے سنبھلنے لگا۔ 1281 میں قندھار کا نام پہلی بار تاریخ میں ریکارڈ کیا گیا۔ بلخ اور غزنی جو منگول حملوں میں تباہ و برباد ہو گئے تھے پھر سے آباد ہونے لگے۔ لیکن دوستو اس وقت ایک واقعہ یہ ہوا کہ جنوب ہندوکش کے پہاڑوں کے نیچے دریا کے کنارے کنارے ایک چھوٹے سے شہر نے اپنی پہچان بنانا شروع کر دی۔ اس شہر کو آج ہم کابل کے نام سے جانتے ہیں۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ کابل شہر کی تاریخ 3500 سال پرانی ہے۔ پہلے غزنوی اور ہرات جیسے شہروں کے مقابلے میں اس کی زیادہ اہمیت نہیں تھی، لیکن 13ویں صدی میں جب افغان علاقے منگولوں کے قبضے میں آئے تو اس شہر نے بھی باقی شہروں کی طرح ترقی کرنا شروع کر دی۔ منگولوں نے جہاں شادیاں بھی کیں اور ان کی اولادیں آج بھی افغانستان میں موجود ہیں۔
افغانستان میں جو ہزارہ آبادی موجود ہے ان کی کثیر تعداد دراصل انہی منگولوں کی اولادیں ہیں جو تاجک خواتین سے شادیاں کر کے افغانستان میں آباد ہو گئے تھے۔ 1350 کے آس پاس منگول چغتائی سلطنت کو زوال آ گیا اور افغانستان کا علاقہ کچھ عرصے کے لیے آزاد ہو گیا۔ منگولوں کے زوال کے بعد ان کی جگہ تاتاری سردار امیر تیمور نے لے لی اور افغانستان پر اس نے حملہ کر دیا، لیکن امیر تیمور کا مقصد افغانستان کو فتح کرنا نہیں تھا بلکہ اس کے لیے یہ محض ہندوستان تک پہنچنے کا ایک راستہ تھا۔ افغانستان کے مقامی قبائلی سرداروں نے جگہ جگہ امیر تیمور کے خلاف مزاحمت کی اور کئی لڑائیاں لڑیں۔ ان لڑائیوں میں امیر تیمور کامیاب رہا اور پھر وہ دلی پہنچا اور دلی کو تباہ و برباد کر کے مقامی آبادی کو قتل کر کے واپس چلا گیا۔ امیر تیمور ہندوستان سے تو واپس آ گیا لیکن افغانستان تیموری سلطنت کے مستقل کنٹرول میں آ گیا اور یہ صورتحال کم از کم ایک صدی تک برقرار رہی۔ پھر یہ ہوا کہ امیر تیمور کی اولاد میں سے ایک حکمران نے افغانستان کو 200 برس کے لیے ایک نئی سلطنت کا حصہ بنا دیا اور اس حکمران کا نام تھا ظہیر الدین بابر۔ ظہیر الدین بابر سنٹرل ایشیا کی وادی فرغانہ اور سمرقند جو کہ آج ازبکستان میں ہے وہاں کے حکمران تھے، لیکن اپنے رشتہ داروں سے لڑائیوں کی وجہ سے انہیں سنٹرل ایشیا چھوڑ کر افغانستان کا رخ کرنا پڑا۔ جب وہ افغانستان پہنچے تو ان کے پاس مٹھی بھر آدمی تھے۔ یہ قریب 1504 کا وقت تھا۔ ظہیر الدین بابر اپنی کہانی بابر نامہ میں لکھتے ہیں کہ وہ جب قبضہ کرنے کے لیے کابل پہنچے تو انہوں نے اپنے ایک آدمی کو اس پیغام کے ساتھ کہ شہر ان کے حوالے کر دیا جائے کابل کے حکمران کے پاس بھیجا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے سپاہیوں کو کابل کے باہر چوکنا کھڑا کر دیا۔ جب کابل کے حکمران نے دیکھا کہ وہ گھر چکے ہیں تو انہوں نے جنگ کیے بغیر اس شہر کو ظہیر الدین بابر کے حوالے کر دیا۔ یوں کابل اور پھر افغانستان کے زیادہ تر علاقے مغل سلطنت کا حصہ بن گئے۔ اس کے بعد مغل سلطنت اگلی 2 صدیوں تک یعنی 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کی وفات تک ہندوستان اور مشرقی افغانستان پر چھائی رہی۔ دوسری طرف قندھار کبھی مغلوں اور کبھی ایران کے صفوی سلطنت کے کنٹرول میں رہا۔ مغربی افغانستان پر ایران اور شمالی افغانستان پر بخارا کی سلطنت حکومت کرتی رہی۔ اور دوستو اس عرصے میں افغان ایک بڑی طاقت بن چکے تھے اور اپنی سلطنت بھی قائم کر رہے تھے۔ مثال کے طور پر خلجیوں نے جو کہ ترک اور افغانوں کی مشترکہ نسل سے تھے 1290 سے 1320 تک ہندوستان پر حکومت کی تھی۔ اس خاندان کے سب سے کامیاب حکمران علاؤ الدین خلجی تھے جنہوں نے ہندوستان پر منگولوں کے کئی حملے پسپا کیے تھے۔ اسی طرح ابراہیم لودھی جنہیں ظہیر الدین بابر نے شکست دی تھی وہ بھی پٹھان تھے۔ بعد میں ایک اور پٹھان شیر شاہ سوری نے ظہیر الدین بابر کے بیٹے شہنشاہ ہمایوں سے عارضی طور پر دہلی کا تخت بھی چھینا تھا، لیکن 15 یا 16 برس کے وقفے کے بعد شہنشاہ ہمایوں نے دوبارہ دہلی فتح کر لیا تھا۔ یعنی پٹھان دہلی کو کنٹرول کر کے اپنی طاقت کا مظاہرہ تو کئی صدیوں سے کر رہے تھے، لیکن یہ طاقت افغانوں کے لیے کوئی ایک ملک یا ایک ریاست بنانے کے لیے استعمال نہیں ہو رہی تھی۔ اس قوت کو افغان یا پٹھان حکمران صرف اپنی ذاتی سلطنتیں بنانے یا اپنی طاقت بڑھانے کے لیے استعمال کرتے آئے تھے۔ دراصل افغانوں کو اب تک ایسا لیڈر ملا ہی نہیں تھا جو انہیں باحثیت قوم متحد بھی کرے اور ان کے لیے ایک آزاد اور خود مختار ریاست بھی قائم کرے۔ اگرچہ 17ویں صدی میں پشتو کے مشہور شاعر خوشحال خان خٹک نے مغلوں کے خلاف پشتونوں کو متحد کرنے کی کوشش کی تھی۔ خوشحال خان خٹک ایک پشتون سردار تھے اور پشاور کے قریب ہی اکوڑا خٹک میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا خاندان مغل شہنشاہ جلال الدین اکبر کے دور سے ہی مغلوں کا وفادار تھا، لیکن ہوا یہ کہ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں یہ تعلقات خراب ہو گئے۔ اورنگزیب عالمگیر نے ٹیکس جمع کرنے کے کسی معاملے پر ناراض ہو کر خوشحال خان خٹک کو قید میں ڈال دیا۔ خوشحال خان خٹک تقریباً 5 برس اور بعض روایات کے مطابق 7 برس تک مغلوں کی قید میں رہے اور پھر مغلوں نے انہیں رہا کر دیا۔ خوشحال خان خٹک دل میں مغلوں سے نفرت اور انتقام کے جذبات لے کر پشاور لوٹ آئے اور مغل سلطنت کے خلاف مسلح جدوجہد شروع کر دی۔ انہوں نے مغلوں کو کئی بار میدان جنگ میں ہرایا بھی اور ان کے قلعوں پر بھی حملے کیے۔ خوشحال خان خٹک جنگ کے ساتھ شاعری بھی بھرپور طریقے سے کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شاعری کی 100 سے زائد کتابیں لکھی تھیں۔ ان میں دستار نامہ اور باز نامہ بہت ہی مشہور ہیں۔ مغربی مورخین بھی خوشحال خان خٹک کو پشتونوں کا قومی ہیرو اور شاعر مانتے ہیں، لیکن اپنی شاعری اور بہادری سے بھی خوشحال خان خٹک پشتونوں کو سیاسی طور پر ایک قوم میں تبدیل نہیں کر سکے اور نہ ہی ان کے لیے کوئی الگ وطن بنا سکے۔ خوشحال خان خٹک 1689 میں 76 برس کی عمر میں چل بسے۔ انہوں نے وصیت کی کہ میری موت کے بعد مجھے ایسی جگہ دفن کیا جائے جہاں مغل شاہ سواروں کے گھوڑوں کی سموں سے اڑنے والی خاک بھی نہ پہنچے۔ ان کی میت کو ان کے آبائی علاقے اکوڑا خٹک میں دفن کیا گیا۔
دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔